عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عمار ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أخبرك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته إلى آخر الحديث كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے اندر صلاۃ التسبیح کا بیان ہے، تو اس حدیث پاک سے ہم صلاۃ التسبیح سیکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو گفٹ کریں، ایک عطیہ کریں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شوق کے لیے فرمایا، تجھے 10 چیزیں عطا کریں، تجھے ایک چیز بخشش کرواؤں، جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شان تمہارے سب گناہ پچھلے پہلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ ایسا گفٹ دے رہے ہیں کہ جس سے بندہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، بالکل سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے حدیث پاک کے اندر۔ پہلی رکعت شروع کی، اب رکوع سے پہلے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ، اس کو 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو 10 مرتبہ یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھیں۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس سجدہ میں پڑھیں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوگی، یعنی ایک رکعت پورے کرنے تک 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، روزانہ پڑھ لیا کرو، 20 منٹ لگتے ہیں۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بیان کیا، 1 مرتبہ زندگی میں پڑھ ہی لو، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ جان بوجھ کر کیے ہیں، بھول کر کیے ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھپ کر کیے ہیں، کھلم کھلا کیے ہیں، بعض گناہ مطلب چھپ کر کرتا ہے، بعض گناہ اعلانیہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، یہ کر دیا، میں نے اتنا کمال کر دیا۔ کھلم کھلا کیے ہیں، سب کو معاف فرما دیں۔ اتنا چھوٹا سا عمل، 20 منٹ کا عمل، اور ساتھ زندگی کی بخشش کی گارنٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اور طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر دوسرا طریقہ پڑھیں گے تو پہلا بھول جائے گا، اس لیے یہی طریقہ ہم یاد رکھتے ہیں۔ آج اسی حدیث پر اتفاق کرتے ہیں، تو رمضان شریف میں اس کا موقع ہوتا ہے زیادہ پڑھنے کا، اہتمام کر لینا چاہیے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، جب ہم رکعت شروع کریں گے سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ کر 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے، رکوع میں تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ اس میں پڑھیں گے، سجدے سے سیدھا اٹھیں گے 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھنے کے لیے سیدھا رکعت پر جاتے ہیں، لیکن رکعت پر نہیں جائیں گے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ایک رکعت کی مقدار 75 ہے، یہ پوری ہوگی، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر پہلے دوسری رکعت میں پھر اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اس لیے جو ہے نا رمضان شریف کے مبارک ایام ہے، اس میں پڑھ لینا چاہیے، اہتمام کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی